السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ تو میں آپ کا رویل رزاق، سن آف گمنام اینڈ دا اسلامک نیچر آف عبد الرزاق۔ تو چلو آج ہم بات کریں گے اسلام اور اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کہ دین دنیا میں کیسے آیا۔ تو سب سے پہلے آج چل رہی اس حضرت محمد صاحب کی جو دور ہے، اس کہ ہم امتی کا جو دور ہے وہ اس دور سے پہلے ایسے کئی زمینیں اور کئی بار ایسی امتیں آئی ہیں جو پھر ان کے نام اعمال کی وجہ سے واپس اٹھائی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت محمد صاحب یعنی امت یعنی ہم جو زندگی جی رہے ہیں یہ بڑی کافی لمبی بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہر گناہوں کے پیچھے توبہ بھی ہے۔ تو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اپن چلتے ہیں سیدھا ٹاپک پر کہ کئی 1.25 لاکھ نبی آئے دنیا میں اور سب نے اپنے اپنی طرف سے دین پھیلایا، لیکن آخر کار کامیابی یہ دین کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کو ملی، جنہوں نے بڑا اچھا کافی دین اور دنیا بنائی ہو، جس کے ہم امتی ہے ابھی فی الحال زندگی میں جی رہے ہیں۔ تو اس کے بیچ یہ ہے کہ آج کی جو جنریشن میں مسلم یوا ہے وہ حضرت محمد صاحب کو مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ یہ جو میں نے ایک بات کہی ہے، اس کے پیچھے تھوڑا ایک پلان چھپا ہوا ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ تو واپس ٹاپک پر کہ تو اپن جس طرح سے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں دنیا میں، اسی طرح اللہ کے رسول کے دوارا بتائی گئی ہر ایک چیزوں پر چلنا ہمارے فرض حق ہے۔ تو ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بتائی ہوئی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی میں روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں، ویٹ کر رہا ہوں کہ اذان لگے اور فجر کی نماز ہو جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ والدہ نے کھانا بنایا اور میں نے سحری بھی کر لی ہے۔ ابھی بس ایسے بیٹھا تھا کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں۔ تو ہے کہ ہر طرف سے دین پھیلانا اور دین کی باتیں کرتے رہنا اور دین کو سن کے آگے پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے، جاریہ ہے، ایک قربانی ہے اور ایک سعادت ہے، اور اس میں ایک ثواب کی تھوڑا سا حصہ بھی ہے، تھوڑا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ہے بہت بڑا ہے۔ تو اس میں کہ ایک اس کے ریلیٹڈ میں تھوڑا توبہ کرنا خدا سے کہ میں کبھی مدرسے کی طرف لائن میں نہیں گیا، میں ہمیشہ ہی دنیاوی پڑھائی میں لگا رہا، تو زیادہ تر اردو لفظ نہیں بول پا رہا ہوں۔
پھر بھی ایک کہانی، ایک اپنی جو واردات ہے کہ دین پھیلانے سے کیا ہوتا ہے اور دین نہ پھیلانے کے کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایک بستی تھی جس میں سارے لوگ بے غیرت تھے، یعنی گنہگار، خطاکار تھے۔ اس بستی میں سے ایک بندہ تھا جو نیک و گزر تھا، نیک کی راہ پر چلنے والا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے، تو ایک اس میں کہانی ہے کہ ایک بستی تھی جس میں سارے لوگ بے غیرت تھے، یعنی گمراہ تھے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور جو نبی والی زندگی زندگی کو چھوڑ کر گمراہ زندگی کو بسر کرتے تھے۔ لیکن اسی بستی میں سے ایک بندہ تھا جو نیک و گزر تھا، یعنی نیک تھا۔ تو ایک بار وغیرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ فلاں بستی کو اٹھا کر الٹے منہ ڈال دو، یعنی اس پوری بستی کو تباہ کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو نیک ہے اور تیری ادھن صراط المستقیم پر چل رہا ہے، اور وہ تو نیک اور نیکوکار ہے جو غیرت مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا گنہگار وہ ہے جو خود تو نماز پڑھ رہا ہے، خود تو دین پر چل رہا ہے، لیکن باقی بستی والوں کو دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اسی کو ہی تباہ کر دو۔ یعنی تو کہ ہم جیسے ہم ہیں یا کوئی جانکار ہے دین کا، تو اس کا حق فرض ہے کہ وہ بھی دین آگے پھیلائے اور دین کی باتیں سنائے۔ ہر اپنی بستی کی، اپنے گاؤں کے، اپنے پریوار کے کسی نہ کسی سدسیہ کو مسجد کی طرف، دین کی طرف اور اچھی راہ یعنی ادھن صراط المستقیم کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت توفیق مانگے۔ تو ہے کہ یہ جو ہمیں سب سے دنیا کی قسمت، یعنی اچھی قسمت، یعنی خوش نصیبی یہی ہے کہ ہمیں دین ملا ہے۔ تو ہے کہ دین پر چلنا ہمارا واحد فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تعمر قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے نے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، تو اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کیا ہے کہ زیادہ تر اس مدرسے کی لائن پہ نہیں گیا، لیکن اسکول کی دنیاوی پڑھائی کی، لیکن جب دنیاوی پڑھائی اسکولی یہ انگلش ہندی میڈیم سے جب نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ اصل زندگی کیا ہے، اصل زندگی کس چیز میں ہے۔ تب میں نے جا کے کہیں پایا کہ اصل زندگی تو دین ہے اور دین کی پڑھائی ہے۔ پھر جب دنیاوی پڑھائی سے نکلا تو پتہ چلا کہ ساری ذمہ داری بھی سر پر ہے، اس لیے میں نے یہ طے کیا کہ دین اور دنیاوی دونوں اچھی حالت میں چلے۔ اس لیے اللہ انشاءاللہ بآخرت کی تیاری میں ہے، اللہ تعالیٰ میں کامیابی عطا فرمائے دین اور آخرت دونوں بنانے میں۔ اے اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں کو میں مسجد کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو اللہ ہدایت دے اور ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرا توفیق ہے کہ ہم جب مسجد جاتے ہیں تو مولانا صاحب بہت اچھے ہوتے ہیں، جن کے من میں ہمیشہ دین پھیلانے کی من میں رہتی ہے، جو دین پھیلانے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ تو ایسے زیادہ تر مولانا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی آخرت کو اچھی بنانے میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے مولانا صاحب جب بھی کوئی بات کرے تو اس پر غور کریں اور اس پر عمل کیا کریں، انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا ہوگی، یعنی فلاح کے حقدار ہو جائیں گے۔
جنت الفردوس کے حقدار ہو جائیں گے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ ایسے زیادہ سے زیادہ مولوی اور علماء کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بحفاظت رکھے، تاکہ ایسے لوگ بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جو دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سب سے اچھا انسان وہ لگتا ہے جو دین اور دنیا کی اچھی اور آخرت کو اچھی بنانے کی کوشش میں لگتا رہتا ہے، اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی راہ بتاتا ہے۔ اور ابھی سحری کا وقت ہونے والا ہے، میں نے ابھی سحر کیا، لیکن اب تھوڑا سا پانی بھی پینا ہے۔ 6-7 منٹ بچے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھا لگے تو آگے بھی شیئر کر لینا، باقی اس میں کوئی غلط نہیں ہے، سب یہی ہے کہ کل ملا کے میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین پھیلے اور مجھے بھی آخرت میں کامیابی ملے، آپ کو بھی ملے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب